أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. اے نبی، یقیناً اللہ نے اس عورت خولہ بنت سلمہ کی بات سن لی جو اپنے خاوند اوس بن سامت کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان امہاتہم الی اللہ ولدنہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ایک گردن آزاد کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعظون بہ، اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر جو شخص نہ پائے غلام تو وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پھر جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے، انکار کرنے والوں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ہم نے واضح آیات اتار دی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے
رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور پھر ان کو جتائے گا، خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر شہید، احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے ان کو گن رکھا ہے اور وہ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ تین افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا، بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو بھی سلام نہیں کہا، کبھی سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے،
تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات وَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں یعنی منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کی، جن پر اللہ غصے ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ برے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کی مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے اچھی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہی ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ سورت المجادلہ ہے جو 28ویں سپارے قد سمی اللہ میں پہلی سورت ہے، سورت نمبر 58 المجادلہ۔ اس کے ترجمے میں، تلاوت میں غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ
ہم سے بھی راضی ہو، ہم بھی حزب اللہ کے گروہ میں، اللہ والوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔